رات کی بادشاہ سورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات پڑھ کر سوتے تھے۔ صبح اٹھو گے پورا دن غیب سے رزق اور دولت ملے گی۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایسی بادشاہ سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والا اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے تو پورا دن غیب سے رزق اور دولت اس کو ملتی ہے۔ اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر انوار و برکات لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان صورت سورہ ملک ہے۔ اسے تبارک اللہ ذی بیدہ الملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال اولیاء میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو روزانہ جوش کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورہ ملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ یہ سورہ کل 30 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکات بے حد وسیع ہیں۔ رات کا وقت ایسا پرسکون وقت ہوتا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوتا ہے اور بندہ خاموشی سے تنہائی میں اپنے رب کریم کی حمد و ثنا قرآن پاک کی تلاوت کر کے مسجد کو راضی کر سکتا ہے۔ جو شخص رات کو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کا مستحق بن جاتا ہے۔ رات کے وقت کی سورت کی تلاوت کرنے سے بالکل نور ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر یقین، توکل، عاجزی اور بندگی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کی قدرت، اس کی رحمت پر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کے ذریعے انسان اپنے خالق کی عظمت، اس کے عدل اور اس کے علم کا قائل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، پیارے عزیز بہن بھائیوں، اولیاء کرام اور سلف صالحین کے ہاں رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا خاص معمول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ ملک نجات دینے والی سورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا۔ زیادہ تر احادیث میں اس سورت کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے۔ اس لیے رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورت کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل اور نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، سورت ملک کے ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے۔
ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلاتی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سمانے نجات ہے۔ ذکر اللہ اجر عظیم ہے اور صراط المستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و تحریم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور نہ انشاءاللہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن علماء مفسر پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمیں قرآن کریم سے وابستہ رکھتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیاض کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور نہ روئے زمین میں ایسا کوئی ہوگا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے نظام کا حصہ ہیں، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر، فائق و برتر ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے کسی دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت و احادیث بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوع آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پاک پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم سے افضل و اشرف ہیں۔
لہٰذا افضل ترین علوم میں سے مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے اجر 2 گنا زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی۔ جو فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہیں وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دونوں دنوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے، اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے رات کو پڑھے گا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی پیارے ناظرین اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے روزانہ رات کو پڑھ لیں، اللہ اس سے اتنا خوش ہوں گے کہ اس کی زندگی بدل جائے گی اور اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ انسان کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیاتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے۔ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔
اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ ملک کے چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشہ رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت کرنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا، اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کرنا تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، تمام اور ہمیشہ کی طرف صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والے کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل ہدایت کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالحہ، خشیت الہی اور جنت جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقام الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیے اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے رزق کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا
اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورہ ملک کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمعی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں سورۃ ملک سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔